صرف وہ مسلمان چاہیے جو صرف فرض 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 کیا ہے بس یہ بتا دیں اور باقی سے ہماری جان چھڑا دیں، وہ صرف اس فکر میں نہ ہو، بلکہ وہ احسان کے لیول پر آگے بڑھنے کی ہر وقت دوڑ میں لگے رہیں۔ کہاں سے آئیں گے وہ مسلمان؟ کوئی پلانٹ ہے؟ ہم؟ بہتر ہے انسان آخرت میں مظلوم بن کر اٹھے تاکہ اللہ کی رحمت اور جو زیادہ جوش میں آ جائے۔ تو دوسرا مفہوم اس میں آتا ہے اطاعت کا مظہر، یہ اپنی نیچر کو فالو کرتے رہتے ہیں۔ اور اللہ نے بتا دیا کہ اللہ بار بار ان چاروں آبجیکٹس کے ذریعے جو بات مینشن کرنا چاہ رہا ہے وہ یہ کہ یہ دن رات کے معجزے ہمارے سامنے ہیں، ایک وقت آئے گا یہ سارے معجزے لپیٹ دیے جائیں گے اور پھر کسی انسان کو مہلت نہیں دی جائے گی، تو لاسٹ آر قریب ہے۔ اور جب ابھی تو اللہ کی رحمت برس رہی ہے، گناہ گار کے اوپر بھی سورج اتنی ہی مناسب روشنی دیتا ہے جتنی نیک پر دیتا ہے۔ سورج کا فائدہ، چاند کا فائدہ، درخت کا فائدہ، ستاروں کا فائدہ ہر انسان کو ایک جیسا ہوتا ہے، لیکن جب اس رحمان نے قیامت الساعہ قائم کر دی تب اس رحمان کے ساتھ جو دوسری صفت کپلڈ ہو جائے گی وہ کون سی ہوگی؟ عدل۔ ابھی ہم بات کر چکے نا پچھلے کلاسز میں، ایک دفعہ قیامت قائم ہو گئی تو اللہ کی شان رحمانی کے ساتھ شان عدل آ کر مل جائے گی۔ مالک یوم الدین، وہ بدلے کے دن کا مالک ہے۔ اللہ کی شان رحیمی جو ہے، جو 99 حصے ہیں باقی اللہ کی رحمت کے، وہ کس کے لیے ریزروڈ ہیں؟ مومنین کے لیے۔ اب اللہ سے دعا مانگے اللہ ہمیں مومنین میں شامل فرمائے، لیکن کیا یہاں بیٹھے بیٹھے آپ اور میں مومنین میں شامل ہو سکتے ہیں؟ یہاں آپ کے سر پہ کوئی درخت لگا ہے؟ فرض کریں آپ اسی کرسی پر فکس ہیں، آپ ہل نہیں سکتے، فروزن، بالکل فریز، آپ یہاں بیٹھ کے دعا کرتی رہیں وہ جو اس چھت کے ادھر باہر درخت لگا ہے، جو اس پر کیری لگی ہے، اللہ وہ میرے منہ میں گر جائے آ کے۔ خالی دعا مانگنے سے مومن نہیں بنتے۔ مومن کیسے بنتے؟ جس کو محبت ہوتی ہے اس کا عمل بتاتا ہے کہ اس کو محبت ہے، جس کا ایمان کا دعویٰ ہوتا ہے اس کا عمل ریفلیکٹ اور ٹرانسلیٹ کرتا ہے اس ایمان کے دعوے کو، اور یہی چیز ہمیں بار بار سمجھائی جا رہی ہے۔ النجم میں دو میننگز آتے ہیں عربی زبان کے پوائنٹ آف ویو سے۔ نجم ایک ہی نام آپ کو ملے گا لیکن اس کی دو کونوٹیشنز آتی ہیں۔ جنرل کونوٹیشن نجم کی جو ہم جانتے ہیں وہ ہے جس کو آپ کہتی ہیں ستارے، سٹارز۔ تو سٹارز اللہ کے سامنے فرما برداری کرتے ہیں، سٹارز قیامت کے دن جو ہیں وہ گرا دیے جائیں گے۔ جب آپ نجم کو ستارہ اور شجر کو درخت لیتے ہیں تو مفہوم اس کا مفسرین بتاتے ہیں نجم از دا ہائیسٹ اینڈ درخت از دا لویسٹ، اس کے درمیان میں جو کچھ ہے وہ سب رب کو سجدہ کرتا ہے سوائے دو مخلوقات کے جو بار بار ٹرانسگریس کرتے ہیں۔ تمام مخلوقات، تمام مخلوقات، چاہے جو آپ کو اور مجھے اپنے سر کی آنکھوں سے نظر آتی ہیں، چاہے وہ جو مائکروسکوپک آرگینزمز ہیں۔ مائکرو بایولوجی از مزے کا سبجیکٹ، آپ کو ایسے ایسے اس کے اندر مانسٹرز نظر آتے ہیں، آنکھوں سے نظر نہیں آتے، جو آپ کے بعض اوقات پانی کے اندر مختلف جرمز ہوتے ہیں، آپ ان کی شکلیں دیکھیں تو آپ کو، آپ سبحان اللہ بھی کہتے ہیں اور آپ کو خوف بھی آتا ہے، اور آپ سوچتے ہیں اللہ آپ کی شان رحمانی کہ ہمیں یہ مخلوقات آنکھوں سے نظر نہیں آتے۔ کبھی جب، اب رمضان میں اتنے سارے کام نہیں کہہ رہی آپ سے، لکھ لیجئے رمضان کے بعد مائکرو بایولوجی کے اوپر ڈاکیومنٹریز دیکھیے گا اور ذرا دیکھیے گا مائکرو آرگینزمز کس کس طرح کے ہوتے ہیں اور کتنی کتنی شیپس کے ہوتے ہیں اور کتنے بھیانک ہوتے ہیں۔ کہ اگر ہمیں آنکھوں سے نظر آنے لگ جائیں، بعض اوقات ہو سکتا ہے ہم پانی میں پی بھی جاتے ہیں، وہ پانی جو آپ بغیر سوچے سمجھے بغیر بوائل کیے ہوئے پی جاتی ہیں کہیں سے بھی لے کے، یو نیور نو کتنا کچھ پی گئے پیٹ میں، نظر آ رہے ہوں گلاس میں تو پی سکتے ہیں، سوچیں۔ تو یہ اللہ کی شان رحمانی ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ ستارے جو ٹاپ پر ہیں اور درخت جو لویسٹ ہیں، یہ دونوں بھی اور جو کچھ ان کے درمیان ہے یہ سب سجدہ کرتے ہیں۔ نجم کا ایک مفہوم ہوتا ہے وہ ویجیٹیشن جس کا سٹاک نہیں ہوتا، جیسے پالک، لیٹس، سپینچ، وہ ویجیٹیشن جس کا سٹاک نہیں ہوتا ہے، جس کا سٹیم نہیں ہوتا ہے۔ جی، بعض
عربی زبان میں بعض وائنز آتی ہیں بیل، ان کو بھی نجم کہا جاتا ہے. سو جب اس میننگ کے اندر نجم کو لیا جاتا ہے ویجیٹیشن پوائنٹ آف ویو سے، پلانٹیشن پوائنٹ آف ویو سے، وہ پودے جو سٹاک لیس ہوتے ہیں، جن کے سٹیم نہیں ہوتے ہیں، تو کہا جاتا ہے کہ درخت اب ہائیسٹ ہو گیا اور وہ جو نیچے گھاس پھوس لگی ہوئی ہے، پالک اور جو سٹاک لیس لگے ہوئے ہیں، وہ لویسٹ ہو گئے. تو سب کے سب جتنی مخلوقات ہیں وہ سب اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، وہ سب اللہ کی عبادت کو فالو کرتے ہیں، وہ سب اللہ کی کانسٹنٹ تسبیح کرتے ہیں. دیکھو اور انفر کرو، ایک سے ایک معجزہ نظر آئے گا، ایک سے ایک اللہ کی شان اور نئی سے نئی اینٹی نظر آئے گی. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 44 میں آتا ہے سب مخلوقات اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. تسبح لہ السماوات السبع والارض، تسبح لہ السماوات السبع والارض، جو کچھ ساتوں آسمان اور زمین میں ہے وہ سب اللہ کی تسبیح کرتا ہے. ومن فیہن، زمین اور آسمان کے درمیان میں کون ہے؟ جتنی مخلوقات ہیں. ومن فیہن، اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے وہ سب تسبیح کرتے ہیں. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، سب اللہ کی حمد کرتے ہیں. وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تمہیں ان کی تسبیح سمجھ نہیں آتی. سب کانسٹنٹلی اللہ کی حمد کرتے ہیں. تو الرحمن نے بتا دیا کہ ہر ایک کو کانشیسنس ہے. تمام مخلوقات اللہ کی فرما برداری کرتی ہیں، تمام مخلوقات اللہ کی حمد کرتی ہیں. سورہ رعد میں بھی آتا ہے وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ لِحَمْدِهِ، جو بجلی کی کڑک ہے وہ بھی اللہ کی حمد کرتی ہے. وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، بجلی کی کڑک بھی اللہ کی حمد کرتی ہے. تو یہ مختلف اینگل ہیں جو یسجدان کے اندر لیے گئے. ڈائریکٹلی سورج، ڈائریکٹلی ستارہ اور درخت کیسے سجدہ کرتے ہیں. اور اس مفہوم میں آپ کو دو مفہوم میں نے مفسرین کے اور بتا دیا کہ وہ کہتے ہیں کہ ان دو کو مینشن کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے درمیان میں جو کچھ ہے وہ بھی سب اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، وہ بھی سب ختم ہونے والے ہیں. ان دا سینس دنیا الٹیمیٹلی ختم ہونے والی ہے. امام الوسی لکھتے ہیں کہ بعض درختوں کا سجدہ کرنا آپ کو کیسے نظر آتا ہے ویزیبلی؟ جب سورج اس اینگل سے آتا ہے کہ اس کا سجدہ اس کا سایہ پورا زمین پر پڑ رہا ہوتا ہے. تو جو سورج کا سایہ پورا زمین پر پڑتا ہے، امام الوسی کے مطابق وہ کہتے ہیں یہ درخت کا آپ کو یسجدان کی کیٹیگری میں آنا نظر آتا ہے. اور جو نجم ہے، ستارہ، امام الوسی کہتے ہیں شوٹنگ سٹار، ستارہ گرتا ہے نا، شوٹنگ سٹار اصل میں یسجدان کی پریکٹیکل کیفیت ہے، جس میں آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ سجدہ کیسے اللہ کے سامنے کرتا ہے. واللہ عالم، ان کا پوائنٹ آف ویو ہے. تو ہر مخلوق کانسٹنٹلی سجدے میں ہے، ہر مخلوق اپنی نیچر کو فالو کر رہی ہے. تو پھر انسان کیوں بھٹک رہا ہے؟ انسان عبادت سے بار بار اپنی جان کیوں چھڑاتا ہے؟ آگے ایک اور کریشن کی مثال جو ہے وہ دی جا رہی ہے، اور وہ ہے وَالسَّمَاءُ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، آسمان کو اس نے بلند کیا اور میزان قائم کر دیا. آپ دیکھیں پھر آیت شروع کیسے ہو رہی ہے؟ واو سے شروع ہو رہی ہے. کیا مطلب ہے؟ کنٹینیویشن چل رہی ہے ان تمام اینٹیز کی جس کو اللہ نے قریش کو دکھایا کہ ان سے بڑے معجزے تمہیں اور کیا چاہیے. یو وانٹ سم تھنگ ٹو سی، کہ تم دیکھو اور مانو، تو تمہارے تو زندگی میں کئی آبجیکٹس موجود ہیں جس کو تم دیکھو اور مانو. واو از دا کنٹینیویشن پچھلے کانٹیکسٹ کا. وَالسَّمَاءُ، اور آسمان، رفعہا، اس نے بلند کیا اس کو. اب آپ یہاں پر ایک چیز دیکھیں، آپ میں سے جن لوگوں کو گرامر آتی ہے ان کو تو مزہ آئے گا، جن کو نہیں آتی ان کو بھی آنا چاہیے. نہیں آئے گا تو انسینٹیو ہونا چاہیے. جسٹ اے سمپل تھنگ. چلے میں آپ کو پہلے اردو کی بات سے بتاتی ہوں. میں کہوں میں نے لکھا کاپی پر، میں نے لکھا کس پر؟ کاپی پر. یہ ایک جملہ میں نے بولا. اب میں کہوں کاپی پر میں نے لکھا، دونوں میں فرق ہے، ایکسپریشن ڈفرنٹ ہو گیا نا. بعض اوقات آپ اور میں ایکسپریشن بدلتے ہیں، بعض اوقات جملے کا آپ اور میں عام زبان میں بھی کنسٹرکشن بدلتے ہیں، بعض اوقات ہم ساتھ ساتھ فیشل ایکسپریشنز بھی استعمال کرتے ہیں تاکہ ہم بعد میں ایمفیسس لا سکیں. میں نے لکھا کاپی پر، جملے کے ایک انداز. میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ میں نے کاپی پر لکھا، اٹس اے سمپل سینٹینس.
اب میں بول رہا ہوں اپنے ایکسپریشنز کے ساتھ، جس میں کہوں کاپی پر میں نے لکھا، جیسے اب میں نے کوئی ایسا کام کیا جو میں کبھی کرتی نہیں تھی. تو یہ ایک انداز ہوتا ہے جس میں جملے کی جو ریگولر کنسٹرکشن ہے اس کو توڑا جاتا ہے اور اس کو ری ارینج کیا جاتا ہے. وہ یہاں کیا گیا ہے اس آیت میں. پیچھے آپ کو پیئر مل رہا تھا، سورج چاند نجم شجر. یہاں آیا وَالسَّمَاءُ، اور پھر اگلی چیز کو اگین واؤ کے ساتھ اور آگے پش کر دیا گیا. عربی میں جملہ کیا ہوتا؟ اگر کسی کو بہت بورنگ لگے گا تو پلیز ہاتھ اٹھا دیجیے گا، میں وہیں بریکس لگا دوں گی. کسی کو بورنگ تو نہیں لگ رہا؟ That's good, الحمدللہ. عربی میں ہونا چاہیے تھا رفع، اس نے بلند کیا، السماء، آسمان کو. That's a simple sentence. اس نے آسمان کو بلند کیا. بٹ اللہ نے ایسے نہیں کہا. اللہ نے کہا السماء والسماء، اور آسمان کو، رفع بلند کیا، ہاں اس کو. یہ ہاں کہاں جا رہا ہے؟ آسمان کی طرف. So this is emphasis, extraordinary emphasis on sky. اچھا forget about سورج، forget about چاند، forget about نجم، forget about شجر. Just look at the sky. یہ والا امپیکٹ ہے اس آیت میں. ان چاروں کو چھوڑ دو. چلو مشکل لگ رہا ہے، بہت فزکس ہو گئی، سمپل بات. آسمان کو دیکھو. تو عربی زبان میں یہاں پر ایک انداز کو بدلا گیا ہے. آپ میں سے وہ لوگ جن کو عربی آتی ہے پلیز، باقی لوگ بے شک نہ لکھیں، پریشان ہو جائیں گے. اس کو کہتے ہیں اس فارمیٹ کو جس میں آپ کو ایکسپریشنز بھی ملیں، جس میں آپ کو بات پر ایمفسس بھی ملے، جس میں جملے کی کنسٹرکشن کو بھی بدل دیا جائے. تو عربی میں کہتے ہیں اس کو المشغول ان. المشغول، مشغول اردو میں بھی لکھتے ہیں نا، المشغول عنہ عین کے ساتھ. یعنی کیا بتایا جا رہا ہے کہ کسی بات کو بہت اوور ایمفسس کے ساتھ بیان کرنا، بہت تاکید کے ساتھ بیان کرنا. وہ اینگل آپ کو اس آیت میں السما کے ساتھ مل رہا ہے. یہ ہا جو ہے یہ السما کی طرف جا رہا ہے. اللہ نے آسمان جو تمہارے سروں پر بنایا ہے یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. بعض اوقات ہم ترجمہ پڑھتے ہیں، ہم کہتے ہیں اس رمضان میں بڑا کام کروں گی، میں تلاوت بھی کروں گی اور میں ساتھ ساتھ ترجمہ بھی پڑھوں گی. کبھی ترجمہ پڑھ کے صرف آپ کو یہ امپیکٹ مل سکتا ہے؟ یہ تو صرف وہ گلمس ہیں تفاسیر کے جو میں آپ کے سامنے اس وقت ہلکے ہلکے دے رہی ہوں. ادروائز دیر از اے ہیوج ٹریجر ہر آیت کے پیچھے جو آپ کو ملتا ہے. دیز آر جسٹ لائٹ گلمسز جس سے آپ کو پتا چل رہا ہے کہ اس کلام میں کتنی ڈیپتھ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں واضح کیا کیا کہ مشرکین کو ایک طرح سے سخت تاکید کے ساتھ بات کہی جا رہی ہے. چھوڑ دو وہ سب چیزیں جس کی طرف تمہیں دیکھنے کا اور غور کرنے کا کہا جا رہا تھا. اپنے سر کے اوپر آسمان کو ذرا غور سے دیکھو، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اور جب انسان دیکھتا ہے اور غور سے دیکھتا ہے تو شاید اس کی عقل جو ہے وہ تھوڑا سا اس کو غور کرنے پر لے کر آتی ہے. مشرکین کو، قریش کو سمجھ آیا یا نہیں آیا؟ آپ اور میں، سائنس آج بتا رہی ہے اتنی ترقی کے باوجود، اتنی گیجٹس بن جانے کے باوجود، اتنی سوفسٹیکیشن انوینشنز میں ہو جانے کے باوجود، وہ کہتے ہیں آسمان کا ہم آج تک ایج نہیں دیکھ سکے. اس سکائے کا، اس السما کا کوئی ایج نہیں ہے. عربی میں سما کہتے ہیں وٹ ایور از اپون یور ہیڈ. السما جو بھی چیز آپ کے سر کے اوپر ہے. اسی لیے آسمان کو جو ہمارے سروں کے اوپر ہے السما، اور اس کی جمع السماوات کہا جاتا ہے. تو سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ آج بھی ہمیں اس آسمان کا ایج نہیں ملا ہے. اور وہ کہتے ہیں، مجھے آپ کو سائنٹیفک تھیوریز بتا رہی ہوں، وہ کہتے ہیں کہ اگر اس کائنات کا اینڈ، اس کا ایج مان بھی لیا جائے کہ کوئی ایج ہے، تو وہ کہتے ہیں ہمیں یہ نہیں پتا کہ اس کے بعد کیا ہے. ہبل ٹیلیسکوپ، بلیک ہول، سارا کاسمک بیلنس، ساری گریویٹیشنل فورسز، ساری آپ کی جو میگنیٹک فورسز ہیں، اور جتنے ڈیجٹس اور جتنے ڈیسیملز کے ساتھ آپ کو اس کی ساری جو ہیں وہ ڈگریز اور ویلیوز ملتی ہیں، دس از آل اباؤٹ فرسٹ ہیون. نوبڈی نوز کہ ساتھ دوسرا آسمان کیسا ہے، تیسرا کیسا ہے، چوتھا کیسا ہے، پانچواں کیسا ہے، چھٹا کیسا ہے، اور ساتواں کیسا ہے. This whole science is based on just on the first heaven.
صرف پہلے آسمان کی بات ہو رہی ہے. ابھی دنیا صرف یہیں تک پہنچی ہے. خود سائنٹسٹ کہتے ہیں اگر ہم مان لیں، اول تو وہ کہتے ہیں کہ یہ آسمان ہمیں انفائنائٹ نظر آتا ہے، ہم اس کا ایج نہیں تلاش کر سکے. لیکن کچھ تھیوریز میں انہوں نے کہا کہ اگر ہم مان لیں کہ اس کا ایج ہے تو ہمیں یہ نہیں پتا کہ اس کے بعد کیا ہے، اٹس ان نون. بعض تھیوریز آئیں جنہوں نے کہا کہ اس کے بعد، اس کے ایج کے بعد اگر ہم یہ ازیوم کر لیں کہ ایک اور کاسمک بیلنس ہے. یہ جو بلیک ہول ڈسکوری ہوئی ہے پچھلے دنوں میں، اگر آپ اس کو جا کر سٹڈی کریں، انہی سائنٹیفک سٹڈیز کو آپ سٹڈی کریں تو آپ کو پتا چلے گا. واللہ عالم، واللہ عالم، میں کوئی یہاں پر فتویٰ نہیں دے رہی ہوں، واللہ عالم. ہو سکتا ہے یہ بلیک ہول ایک انٹرنس ہو سیکنڈ اسکائی کی. دوسرا کاسمک بیلنس، اس کا بھی بلیک ہول ہو، پھر تیسرا آسمان، پھر چوتھا، واللہ عالم. یہ تو وہ سارے معاملات ہیں جو متشابہات میں ہیں، جب تک کہ اللہ ان کو کھول نہ دے، جب تک اللہ کھولنا نہ چاہے. ہمارے پاس، مسلمانوں کے پاس پڑھنے کے لیے، ہمارے پاس فزکس میں آگے بڑھنے کے لیے، ہمارے پاس قرآن اور سنت کو کنوکشن کے ساتھ تھامنے کے لیے آپشنز کی کمی تھوڑی ہے. صرف وہ ہاتھ چاہیے جو پورے کانفیڈنس کے ساتھ اس کتاب کو اٹھا سکیں. صرف وہ دل چاہیے جو یقین کریں کہ جو اس کلام میں ہے وہ حق ہے. صرف وہ مسلمان چاہیے جو صرف فرض 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 کیا ہے بس یہ بتا دیں اور باقی سے ہماری جان چھڑا دیں. وہ صرف اس فکر میں نہ ہو، بلکہ وہ احسان کے لیول پر آگے بڑھنے کی ہر وقت دوڑ میں لگے رہیں.